ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أحياء أو لنار أبدا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. محترم دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اسی وقت سے ہم تنہا پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ ہماری موت بھی پیدا ہوئی ہے، اور جس وقت ہم دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں ہم میں سے ہر ایک انسان نے دو سفر شروع کیے، ایک دین کا سفر، ایک دنیا کا سفر۔ دنیا کا سفر تمام کے سامنے ہے، کسی نے محنت کی، دنیا کے اندر اپنا گھر تیار کیا، محنت کرتے کرتے اپنی گاڑی، اپنی سواری اچھی تیار کر لی، کئی بیگھے کے کھیتوں کے مالک ہو گئے، سواریوں کے مالک ہو گئے، پڑھ کر ڈگریاں حاصل کی، اچھی جاب ملی، اچھی نوکری ملی، تنخواہ دار ہو گئے، دکان کھولی، اللہ کے فضل سے چلی دکان تو مال والے ہو گئے۔ یہ ہمارا دنیا کا سفر ہمارے سامنے ہے، آج ہم اس پوزیشن میں ہیں، اللہ نے اس معیار پر رکھ دیا، یہ ہم تمام کا دنیا کا سفر ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کا تقریباً پہلے کے مقابلے میں اس وقت کا حال دنیا کے اعتبار سے ترقی پر ہی، بہت کم ایسے ہوں گے، 100 میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جو پہلے مالدار تھا، پہلے خوشحال تھا، اب غریب ہو گیا، اب محتاج ہو گیا، اب مسکین ہو گیا، بہت کم ملے گی۔ ورنہ اکثروں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں محنت کرتے کرتے، دنیا کے سفر میں آگے بڑھتے بڑھتے، پچھلے کے مقابلے میں، پچھلی زندگی کے مقابلے میں اب کا حال بہتر سے بہتر، سب کا۔ گاڑی نہیں تھی، سائیکل تھی، محنت کی، ٹو ویلر آ گئی، اب محنت کی ایک اور ویلر آ گیا، موبائل نہیں تھا، اچھے سے اچھا موبائل ہے۔ زندگی گزارنے کے اسباب بہتر سے بہتر پہلے کے مقابلے میں ہمارے پاس مہیا، یہ ہمارا دنیا کا سفر ہے جو ترقی پر ہے، کم و بیش۔ لیکن جس وقت سے ہم پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے ہمارا دین کا سفر بھی شروع ہوا تھا، لیکن چونکہ دین کا ذوق ختم، دین کا شوق ختم، اللہ کے علم کی رغبت ختم، جس کی بنا پر ہماری ذہنیت وہ بن گئی جو مغرب کی ذہنیت ہے، ہماری سوچ ذہن کے تابع ہے، چونکہ ذہن مغرب کی بنی تو ہمارا ذہن مغربی بن گیا۔ مغرب سے مراد یورپی مذہب جو آج ساری دنیا کے اندر اثر کیے ہوئے، تو اس کا نتیجہ نکلا کہ اللہ کے علم کا شوق نہیں، اللہ کے دین کا شوق نہیں، اللہ کی عبادت کا شوق نہیں، تو وہ علم نہیں رہا، وہ جذبہ نہیں رہا، تو ہمارے ذہن نے مغربی ذہن کو قبول کیا، مغربی تاثرات کو قبول کیا، اور مغرب کا تاثر، یورپ کا تاثر، غیروں کا تاثر یہ ہے کہ ہیہات ہیہات لما توعدون ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نشاء۔
یہ آج کا جملہ نہیں ہے، یہ پچھلے قوم کا جملہ نہیں ہے، ہر زمانے میں یہ جملہ بولا گیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ قوم تو یہ کہے گی، لوگ تو یہ کہے گے کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، آخرت کوئی، جو کچھ ہے دنیا میں، دنیا کو جنت بناؤ۔ آج مغربی ذہن یہ ہے آخرت کچھ نہیں ہے، جنت جہنم کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا میں، بس دنیا پر محنت کرو، محنت کرو، محنت کرو، دنیا کو جنت بنانے کی فکر کرو۔ مغربی ذہن جنت اور جہنم کا تاثر لیے ہوئے نہیں، مغربی ذہن کے سامنے آخرت نہیں ہے، ان کے سامنے دنیا ہے، تو محنت اس کی پڑی کہ بس دنیا کو جنت بناؤ، لیکن دنیا جنت بن نہیں سکتی۔ دنیا میں اندر جتنا بھی محنت کرتا چلا جائے، دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اس بعض روایت کے اندر آیا ہے، شداد نے کہا مسلمانوں سے کہ جس خدا کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہتا ہے کہ تم نے جنت دیکھا، مرنے کے بعد میں تو اسی دنیا کے اندر جنت بنا دوں گا۔ اس نے دنیا کے اندر جنت بنوائی، چھوٹے چھوٹے مکان سونے چاندی کے، راستے بنائے سونے چاندی کے، ایک عرصے تک جنت بنتی رہی، بنتی رہی، بنتی رہی۔ جب جنت تیار ہو گئی، مکمل ہو گئی، شداد اس کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، ابھی تو ایک قدم اس کی جنت کی نگری کے اندر رکھا ہے، ایک قدم باہر ہے، اللہ نے اس کی موت، جبریل موت کے فرشتے سے کہا اس کی روح قبض کر دو۔ تو اگر جنت بنانے کی فکر کرتے بھی رہے، جنت بنانے کی کوشش کرتے بھی رہے، جنت بن بھی گئی، موت کا کیا کرے؟ اللہ نے ایک مرتبہ موت کے فرشتے سے پوچھا، تو نے اتنے سارے انسانوں کی روح نکالی ہے، کبھی کسی پر ترس آیا، کبھی کسی پر تجھے دیا آئی ہے؟ تو کہنے لگا 2 لوگوں پر۔ کون سے؟ تو کہا کہ ایک سمندر میں کشتی جا رہی تھی، کشتی ٹوٹ گئی، ایک پاٹیا، ایک لگڑا رہ گیا جس پر ایک عورت حامل آ گئی، ایک جزیرے میں پہنچی، ابھی تو جزیرے میں ٹھہری ہی تھی کہ اس کو بچہ پیدا ہوا۔ جس وقت وہ جزیرہ، جنگل، انسان نام کا کوئی نہیں، جہاں پر بچہ پیدا ہوا تو انہیں حکم لیا کہ اس کی روح قبض کر دو۔ مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا، موت کا فرشتہ کیا، مجھے اس بچے پر بڑا ترس آیا کہ اس کا نگران کون رہے گا، اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی۔ اور دوسرا اس شداد پر کہ کم وقت نے اتنی محنت کی، اپنا سارا کچھ لگا دیا جنت بنانے کے لیے، اور ایک عرصے تک اس کے انتظار میں رہا، جب جنت بنی اس کو دیکھنے بھی نہیں پایا تو اسے روح قبض کر دیا۔ تو اللہ نے کہا تجھے معلوم ہے وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ وہی شداد تھا کہ جس کم وقت کو میں نے اتنی ساری مال و دولت دنیا میں رکھی تھی، اس کا تقاضا یہ تھا کہ میرے سامنے سجدے میں پڑ جاتا، لیکن وہ تو میری بغاوت پر آ گیا۔ تو اس کا نتیجہ یہ کیا کہ اسے جنت جو دنیا کے اندر بنانے کی کوشش کی، دیکھنا بھی نہیں۔ تو یہ دنیا جنت نہیں بن سکتی۔ اگر بن بھی گئی، انسان موت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ موت کے سامنے جب بھی کسی کی ٹکر ہوئی ہے، ہمیشہ موت کی جیت ہوئی ہے، چاہے وہ شداد ہو، چاہے وہ فرعون ہو، چاہے وہ قارون ہو، چاہے وہ نمرود ہو، چاہے وقت کا کوئی بھی بادشاہ ہو، چاہے ذوالقرنین ہو، چاہے وقت کا کوئی بھی نبی ہو، موت سے ٹکر کھائی ہے، ہمیشہ موت کی جیت۔ اور موت اتنا بڑا حادثہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اوپر جتنے حادثات دنیا کے اندر آئے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی حادثہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو موت آ کر اسے کر لے جائے۔ یہ اس کے لیے سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا غم کا دن ہے اور سب سے بڑی مصیبت کا دن ہے۔ ایک بچہ دنیا کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اسے ہر طرف سے خوشحالی اور ہر طرف سے اسے خوشی کی بات نظر آتی ہے، لوگ اسے گود میں لے کر گھومتے ہیں، باہر نکلتا ہے خوبصورت درخت نظر آ رہے ہیں، باہر نکلتا ہے پرندے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، پھل نظر آ رہے ہیں، پھول نظر آ رہے ہیں، گھر میں آ رہا ہے، جہاں دیکھو وہاں خوشحالی خوشحالی ہے۔ تو بچے کے تاثرات، بچے کے احساسات یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا بڑی خوبصورت جگہ ہے، یہاں غم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں مصیبت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو دنیا خوشی ہی خوشی کی جگہ ہے۔ اسی تاثر کے اندر، اسی احساس کے اندر ہوتا ہے۔ ایک دن گھر کے اندر آواز آتی ہے گھر کے بوڑھے کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، تو اب سوچنے پر مجبور ہوتا ہے بچہ کہ یہ موت کیا ہے، یہ کیسا غم ہے، یہ کیسی مصیبت ہے۔ ابھی تک خوشی ہی خوشی تھی، سارے گھروں کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں تھی، یہ کیا موت لفظ کیا چیز ہے کہ جس نے آ کر سارے گھروں کے اندر ماتم برپا کر دیا، سارے آہو واویلا کرنے لگے، سب پریشان ہو گئے، یہ کیا چیز ہے۔ اچانک موت کو اچک لیا۔
موت کہہ کر نہیں آتی، موت خبر دے کر نہیں آتی، اچانک اسی کے گھر والے، اسی کے رشتے دار، اسی کے سارے جاننے پہچاننے والے اس کو کفن دے رہے ہیں، اسے نہلا رہے ہیں، سارے بدن کے اس کے ساری چیزیں نکال کر رکھ دی گئی، قیمتی گھڑی ہاتھ سے نکال دی، قیمتی کپڑے ہاتھ سے نکال دیے اور ہاتھوں میں انگوٹیاں پہنی ہیں نکال دی، عورت ہے تو سر کے بال کی ریبن تک بھی اس کی نکال دی، 2 روپے کی ریبن ہے لیکن اس کو بھی نہیں چھوڑا اور ایک کفن دے دیا۔ مردے کو کفن کی ضرورت نہیں ہے لیکن ننگا نہ ہو جائے اس لیے اسے کفن دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کی عزت، اس کا احترام ہے، ورنہ مردے کو کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جو جسم گل کر ختم ہونے والا ہے، سڑنے والا ہے، اسے کفن کیا کام دے گا؟ لیکن ننگا جسے دفن نہیں کیا جائے، اس کی عزت احترام اسے اس کے کفن دیا جاتا ہے۔ کفن بھی سلا ہوا نہیں، بے سلا ہوا کپڑا اس کے بدن پر ڈال دیا اور اسے جا کر منو مٹی قبر کے اندر اتار دیا، اور مٹی ڈالنے والے کوئی غیر نہیں، کوئی دشمن نہیں، اپنے باپ مٹی ڈال رہا ہے بیٹے کے اوپر، بیٹا مٹی ڈال رہا ہے بال کے اوپر، اور بھائی مٹی ڈال رہا ہے بھائی کے اوپر، شوہر مٹی ڈال رہا ہے بیوی کے اوپر، سارے اپنے ہی اطراف میں کھڑے رہ کر ایک دوسرے پر مٹی ڈال رہے ہیں۔ اب اسے پہنچا دیا قبر کی سب سے پہلی منزل، اس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عبرتناک خبریں دی، اس کا ہم سب کو واسطہ پڑنے والا ہے، اللہ کی قسم سب کو واسطہ پڑنے والا ہے۔ چاہے انسان غیر ہو، اسے جلا دیا گیا لیکن محشر اس کے لیے ضروری ہے، چاہے اسے جانوروں نے کھا لیا لیکن محشر اس کے لیے ضروری ہے، چاہے مٹی کے اندر دفن کر دیا اس کے لیے محشر ضروری ہے، اس کو پانی میں غرق کر کر دفن کر کر ختم کر دیا گیا، محشر اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی قسم محشر کا سامنا ہر انسان کو کرنا، اس کو ہم قبر کہتے ہیں، اس کا سامنا ہر انسان کو کرنا۔ قبر نے 2 باتیں ہمیں بتائی، ایک زندگی کے اندر بتائی، ایک موت کی بات بتائی کہ انسان زندہ ہے، قبر اعلان کرتی، قبر ہم سب کو متنبع کرتی ہے، قبر ہمیں خبر دیتی ہے کہ انسان، اے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں۔ دنیا کے اندر انسان تنہائی اچھا نہیں ہوتی، قبر کہتی ہے انسان میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے پاس آئے کوئی ساتھی کو لے کر۔ سفر کرنا ہو دہلی کا، ممبئی کا، انسان تنہا ہو، ریزرویشن نہیں ہے، ویٹنگ ہے، چندر میں ہے، سامان بہت زیادہ ہے، توشا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے، انسان سمجھ میں نہیں آتی کیا کرے، اور اچانک جانا ہو گیا اور اسے اطلاع مل جائے کہ بھائی صورت کے اندر ایک آدمی ہے، وہ بھی دہلی جانے والا ہے، وہ بھی تمہارے ساتھ میں ہے، انسان کیسے بھی کر کے اس کا کانٹیکٹ کرے گا، اس کا رابطہ کرے گا، کہیں میرے ساتھ میں ہو جائے، میرا لگیج، میرا سامان بہت زیادہ ہے، میرا بوجھ بہت زیادہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، ٹکٹ میری کنفرم نہیں ہے، یہ ساتھی میرے ساتھ ہو جائے، کیسے بھی کر کے تلاش کر کے اس کو اپنے ساتھ ملے گا۔ یعنی اسی طرح اللہ کا احسان ہوا، اللہ کے نبی نے دیکھ کر ساری باتیں بتا گئے کہ اے بندو، اے انسانو، قبر اعلان کرتی ہے جب تم زندہ ہو اس وقت کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، تم آؤ تو اپنا ساتھی ساتھ میں نہیں کرا، کیونکہ سفر اچانک ہوگا، ہماری ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، معلوم نہیں سیٹ ملے نہ ملے، معلوم نہیں قبر کے اندر کیا معاملہ ہو، پکڑ ہو جاوے، نعمت مل جاوے، کنفرم نہیں ہے، بوجھ بہت زیادہ ہے، گناہ اتنے سارے ہیں، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو گناہ کے بغیر گزر جاوے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ہماری نماز بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، جو وہ تصورات جو نماز کے باہر نہیں آتے وہ سارے خیالات نماز کے اندر آتے، بوجھ بہت زیادہ ہے، توشا ساتھ میں نہیں، توشا نہیں، اعمال بالکل نہیں۔ اب قبر کہتی ہے میں تنہا ہوں، میرے پاس آؤ تو اپنا ساتھی لے کر آنا، اب ساتھی تلاش کرو، ساتھی کون ہے، ساتھی کون ہے؟ قربان جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کا ساتھی قرآن کی تلاوت۔ سال گزر گئے، رمضان سے رمضان گزر گیا، قرآن کو دیکھنے کی توفیق، جمعہ سے جمعہ گزر گیا، برس برس گزر گئے، قرآن صاحب نہیں کھولا۔ قبر کہتی ہے میرے پاس آؤ تو کیا لے کے آنا؟ میرے بھائیوں، قبر کی بہت سخت منزل ہے، ہاں، میرے
میرے پاس آؤ قرآن کی تلاوت کو لے کر آنا۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں پیدا ہوئے مر گئے قرآن کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ایسے کئی ملک ہیں جہاں پر قرآن کو لے جا نہیں سکتے، قرآن کو کھول نہیں سکتے، قرآن کو پڑھ نہیں سکتے، 80 سال گزر جاتی ہیں، 80 سال کے لوگ ہو جاتے ہیں، قرآن دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، قرآن کی سو کہتے ہیں۔ ایسے دن اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا اکیلے مت جانا، ساتھ میں قبر کے ساتھی کو لے کر جانا۔ قرآن کے قبر کہتی ہے میرے پاس آؤ تنہا مت آنا۔ دوسرا اعلان کیا قبر نے، دوسرا اعلان کیا کہ میں اندھیری کی کوٹڑی ہوں، میں اندھیری کی کوٹڑی ہوں، میرے پاس اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تم آؤ میرے پاس، تمہیں آنا ہے میرے پاس، اور یقیناً آنا ہے میرے پاس، تم آؤ جس وقت میرے پاس، روشنی لے کر آنا، روشنی لے کر آنا میرے پاس۔ روشنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کی روشنی تہجد کی نماز ہے۔ کتنے فیصد ہے جو تہجد کو چھوڑیے فجر کی نماز، جو فرض ہے، تہجد فرض نہیں ہے، فرض کا یہ مسئلہ ہے۔ ساری دنیا کو چھوڑو، سارے علاقے کو چھوڑو، جمعہ مسجد کو دیکھ لو، 620 گھر ہے ہمارے، 620 افراد ہیں ہمارے جمعہ مسجد کے بالغ، چلو چھوڑو اس میں سے 20 فرد وہ ہیں جو رات کہیں نوکری کی وجہ سے کہیں سفر کے اندر، 20 چھوڑو، 100 چھوڑو، 120 چھوڑو، کیونکہ 500 افراد ایسے ہیں جمعہ مسجد کے اطراف میں جو یہیں پر رات گزارتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں۔ خبر کہتی ہے میری روشنی میرے پاس آؤ، روشنی لے کر آنا، اور روشنی ہے تہجد کی نماز۔ تیسرا اعلان کرتی ہے تم زندہ ہو، موت سے پہلے پہلے کی یہ بات ہے کہ میرے اندر قبر کے اندر میرے پاس سانپ ہے، بچھو ہے، زہریلے جانور ہے، تکلیف دینے والے ہر موذی جانور میرے پاس موجود ہے، اس سے بچنے کا سامان کر کے آنا، اس سے بچنے کا سامان کر کے آنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنے کا سامان، سانپ سے، بچھو سے، زہریلے جانور سے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے ایک اژدہا ایک مرتبہ ڈسے گا انسان کو 70 گز زمین میں ڈال دے گا۔ ایسی ہوائی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا ایمان ہے اس پر۔ ایک اژدہا ایک مرتبہ ڈسے گا، اسے 70 ہاتھ زمین میں ڈال دے گا۔ خبر کہتی ہے میرے پاس یہ بھرے پڑے ہیں، اس سے بچنے کا سامان کر کے آنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قبر کے عذاب، قبر کے سانپ بچھو سے بچنے کا سامان صدقہ ہے، صدقہ ہے۔ الحمدللہ صدقہ ادا کرتے ہیں، لیکن ایک چلتے پھرتے راستے میں کسی کو صدقہ دے دینا اور ایک تلاش کر کے دینا، یہ افضل۔ نہ مانگنے والے، اپنی عزت کی وجہ سے نہ بولنے والے، ان کو صدقہ دینا یہ الگ چیز ہے۔ آج امت کا مال کہاں لگ رہا ہے؟ عزتوں کے اندر، شہرتوں کے اندر، مجھے معاف کرے، ایسی لغویات میں مال لگ رہا ہے، یہ تو فضول نہیں ہے، یہ تو حرام ہے۔ میں اشارہ کر رہا ہوں فضول نہیں، جس کو فضول سمجھ رہے ہیں وہ فضول نہیں ہے، وہ حرام ہے، اس پر تو اللہ کی پکڑ ہے۔ اللہ پوچھے گا یہاں پر مال لگانے کی ضرورت نہیں، تو نے مال لگایا، یہ حرام ہے۔ علماء سے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھے، اس چیز کو شروع کیا وہ وقت کسی فضول وقت ہی نہیں ہے، وہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، اس پر بھی پکڑ ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ تو جوئے کے اندر شامل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قبر کے اندر سانپ بچھو ہے، اس سے بچنے کے لیے صدقہ لے کر آنا، تلاش کر کے دے، لوگوں کو تلاش کر کے دے کہ میرے گھر کے اندر تو کھانا رنگ برنگی پک رہا ہے، میرا بازو والا کہیں بھوکا تو نہیں سو رہا، میرے محلے کے اندر کہیں لوگ بھوکے تو نہیں سو رہے، میں ایسے اپنے پیسوں کے ایسے ضائع چیزوں کے اندر اور ایسی لغویات میں خرچ کر رہا ہوں، ماں اور بیٹیاں شادی کے جہاز کے نام پر لوگ مر رہے ہیں۔ بنگال کے اندر کتنی عورتوں نے اپنی آپ کو خودکشی کر دی کہ ہمارے باپ کے پاس جہاز کا سامان نہیں ہے، اور رسمیت اتنی بری چیز ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم مر رہے ہیں، لڑکیاں جوان مر گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صدقے کی فکر کر کے صدقہ لے کر آنا، قبر کے اندر سانپ بچھو سے حفاظت ہو جائے۔ اور قبر نے اعلان کیا میرے اندر، قبر کے اندر مٹی ہی مٹی ہے، کوئی فرش نہیں ہے، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے، کوئی گشا نہیں ہے، اپنا انتظام خود کر کے آنا۔ قبر کی مٹی کے اندر بستر بچھانے کے لیے دنیا سے فکر کر کے آنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کیا چیز ہے؟ نیک اعمال قبر کے اندر انسان کا فرش بنے گا، انسان کا بستر بنے گا،
انسان کا گدا بنے گا، انسان کا تکیہ بنے گا۔ بیڈ روم میں تیار کیا، ٹائلس وہاں سے لگوائی، بیڈ روم میں لائٹیں وہاں سے لگوائی اور داماد تکیہ یہ ساری چیز کروائی، لیکن قبر کی فکر نہ کی تو مٹی پہ ڈال دینا جائے گا۔ قبر کہتی ہے کہ میرے اندر فرش کی بھی فکر کر دینا، یہاں کے گدے کی بھی فکر کر لینا۔ وہ نیک اعمال ہے، نیک اعمال میں ساری چیزیں داخل ہو گئی۔ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے وہ نیک عمل ہے، اس کی فکر کرنا۔ یہ قبر کی پکار ہے اور ان پکار کو سمجھنا ہے، سوچنا ہے اور اس کی تیاری کر کے جانا ہے۔ کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکے گا۔ جب مر جائے گا اب قبر کا اعلان ہوگا، اگر نیک ہے قبر کہے گی مرحبا مرحبا، تیرا ہی کا انتظار تھا۔ بد ہے کیوں آ گیا، کیوں آ گیا، سب سے زیادہ مقبول، سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو تھا میرے نزدیک، کیوں آیا میرے پاس؟ آیا ہے اب میرا عذاب ہو۔ ہمیں دنیا کے اندر امتحان کے لیے بھیجا ہے، ہمیں نفسیات کے لیے، ہمیں زندگی ایسے ہی آزاد پرندے کی طرح گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ ہم پابند ہیں، ہم غلام ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم اس آقا کی مانیں گے جس نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ میں شروع میں کہا تھا کہ ہماری ذہنیت مغربی ذہنیت ہو گئی ہے اور ذہنوں کو بدلنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ اعمال ذہن کے تابع ہو، جیسا ذہن ہوگا ویسے اعمال نکلیں گے۔ اب ذہنیت مغربی ذہنیت ہو گئی ہے، اس ذہنیت کو بدلنا پڑے گا، اور ذہن کو بدلنا اعمال کی درستگی بہت آسان، لیکن ذہنوں کی درستگی بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر، اس دین کی محنت کے لیے نکل کر اسی ذہنوں کو بدلا جانا ہے، ذہن کی تبدیلی ہے۔ وہاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ سردوں کا صحیح ہو جانا، نمازوں کا صحیح ہو جانا، یہ تو اس کام کی الفا کا ہے، یعنی شروع کا اسٹیپ ہے۔ شروع کی بات ہے کہ انسان کی نماز صحیح ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر، انسان کے اعمال صحیح ہوگا اللہ کے راستے میں نکل کر، اصل ذہنوں کا بدل جانا، اللہ کے راستے میں نکل کر اسی کی محنت کرائی جاتی ہے کہ انسان کے ذہن بدلے۔ ہماری سوچ جو مغربی سوچ ہے وہاں سے ہٹ کر خالی کی سوچ بن جاؤ کہ اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ اس وقت کیا چاہتا ہے، کہ اللہ کے راستے کی محنت ہے اور یہی چلت پھرت ہے۔ اسی کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، قربانیاں دیں، در بدر پھٹکے، ورنہ باطل تو یہ چاہتا ہے کہ اسلام مجاہدے سے ہٹ کر رسمیت پہ آ جائے۔ یار باطل کی سوچ کہ انسان رسمیت پر اور انسان جھنڈے لگانے پر اور انسان جلوس نکالنے پر آ جاوے، یہ رسمیت ہے، مجاہدے سے ہٹانا، اور اسلام مجاہدے کا نام۔ اللہ کے راستے میں نکل کر مجاہدہ کیا جاتا ہے، ایمان کو سکھایا جاتا ہے، اپنے ذہن کو مغربی ہٹا کر اسلامی ذہن کو بنایا جاتا ہے، اسی کی محنت ہے اور اسی کے جلد فطرت ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہوا کہ ہمارے سامنے اجتماع بھی ہے اور قریبی آ گیا اجتماع۔ اس سے پہلے جمعہ کے اندر بات ہوئی، بار بار بات ہوئی، ہمارے ارادے کو ٹٹولا جاتا ہے کہ ہم ارادے کریں، نیت کریں، اللہ کے راستے میں نکلے کہ 4 مہینے اس فکروں کے ساتھ اور اصولوں کے ساتھ لگ جائیں گے، اللہ ہمارے ذہنوں کو بدل دے گا۔ اس لیے سارے حضرات ابھی بھی موقع ہے، اپنے گھروں پہ جا کر مشورہ کریں اور ایک مرتبہ 4 مہینے نکلے، اللہ کے راستے میں نکل کر انشاءاللہ اللہ ہمارے ذہن کو بدل دے گا۔